دیکھیے 3 بڑے اپرچونٹیز جو ہم نے لوز کی ہیں. سب سے پہلے ٹیپی، ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اینڈ انڈیا، یہ پائپ لائن. اس کے بعد ایران پاکستان پائپ لائن. اس کے بعد گوادر. دیکھیے 1973 کا جو آئل ایمبارگو تھا اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے، اگین جو ٹینکر وار بٹوین ایران اینڈ عراق 80s کی دہائی میں، یہ جو آئل ٹینکرز پہ ایک دوسرے کے دونوں ہٹ کرتے تھے. انرجی، جیوگرافی اینڈ پاور، جس کے پاس رستے ہیں، جس کے پاس کنٹرول ہے ان ایونیوز کا، اسی کے پاس پاور ہے. اور ایران نے اپنی کمٹمنٹ کے مطابق تقریباً 900 کلومیٹر کی پائپ لائن بچھائی پاکستان کے بارڈر تک، لیکن پاکستان نے تقریباً جو 700 اینڈ سم تھنگ کی کلومیٹر کی پائپ لائن بچھانی تھی، وہ بیکاز آف دی امریکن پریشر پاکستان نے نہیں کیا، سینکشنز کی ڈر کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ایران نے تقریباً $18 بلین کا ایک قسم کا ہرجانے کا بھی دعویٰ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد افریدی، آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں پاور ٹاکس. آج ہم بات کریں گے انرجی ایز اے پاور ڈائنامکس اور پاکستان کے حوالے سے کہ کیا انرجی حاصل کرنے کے مواقع ہمارے پاس تھے جو ہم نے گنوائے، جن پہ ہم کیپٹلائز نہیں کر سکے، اور لیک آف اسٹریٹجک ویژن اور لیڈرشپ کی وجہ سے نہ وہ مواقع ہم حاصل کر سکے، بلکہ فیوچر کے لیے بھی ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے انرجی سیلف سفیشنسی نہیں پیدا کر سکے. دیکھیے 3 بڑے اپرچونٹیز جو ہم نے لوز کی ہیں. سب سے پہلے ٹیپی، ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اینڈ انڈیا، یہ پائپ لائن. ٹھیک ہے، یہ ایک گرینڈ اسکیم تھی. اس کے بعد ایران پاکستان پائپ لائن. اس کے بعد گوادر. ایف وی جسٹ اینالائز کہ انرجی کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، انرجی کیسے پیدا ہوتی ہے، موسٹ آف اس اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. حالانکہ انرجی ایک بڑے کمپلیکس انوائرمنٹ میں یہ بنتی ہے. اس میں پائپ لائنز ہیں، پورٹس ہیں، پولیٹیکل ایگریمنٹس ہیں، یہ سب بڑے انٹیگریٹڈ طریقے سے یہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں. اگر ان میں کسی بھی وجہ سے کوئی ربط، کوئی تسلسل ٹوٹتا ہے تو آپ یقین کیجیے پوری دنیا میں اس کے بڑے یا وہ خطے پہ بڑے دیرپا اور بڑے خوفناک اثرات ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم نے اسٹریٹ آف ہرموز کے بلاک ہونے کی وجہ سے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں ایک کرائسس کی فضا پیدا ہو چکی ہے، اور یہ ہمارے سامنے تاریخ میں بھی اس کا ہمیں پتہ ہے. دیکھیے 1973 کا جو آئل ایمبارگو تھا اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے، اس نے اگین پوری دنیا پہ ایک انتہائی نیگیٹو اثرات معاشی طور سے مرتب کیے. پھر اس کے بعد اگین جو ٹینکر وار بٹوین ایران اینڈ عراق 80s کی دہائی میں، یہ جو آئل ٹینکرز پہ ایک دوسرے کے دونوں ہٹ کرتے تھے، اس کی وجہ سے پورا ایک معاشی نظام پوری دنیا کا ڈسٹرب ہوا. پھر اگین لیٹلی 2022 میں رشین اور یوکرین کی وار سے پوری دنیا میں یہ انرجی کا ایک ڈسٹربنس ہوئی، کیوس ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جو جرمن پائپ لائنز رشیا کے ساتھ کنیکٹڈ تھی، وہ بھی شرپسند نے اڑا دی. ٹھیک ہے، کہتے تو ہیں کہ یوکرینینز نے اڑائی ہے، لیکن اس پہ زیادہ اشارے اسی طرف ہیں کہ امریکنز نے اس کو، ان کی جو اسپیشل فورسز تھی، انہوں نے زمین سمندر کے نیچے جا کے اس کو آئی ڈی بلاسٹ کے ذریعے اڑایا. تو غرض یہ کہ کیوس کی فضا بنتی ہے جس میں پولیٹیکل ڈائنامکس بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہر بار ایک ہی سبق ملتا ہے اس پوری کانٹیکسٹ میں کہ انرجی، جیوگرافی اینڈ پاور، جس کے پاس رستے ہیں، جس کے پاس کنٹرول ہے ان ایونیوز کا، اسی کے پاس پاور ہے. اسٹریٹ آف ہرموز میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے. ایران جو کہ ملٹری اور معاشی طور سے کمزور ہو چکا ہے، لیکن اس کا رستوں پہ کنٹرول ہے، پوری طاقت ہے، لیوریج ہے اس کے پاس. اس وقت پورا جو اس وقت ایگریمنٹ بھی چل رہا ہے، اس میں اس کے پاس ایک فرام دا پوائنٹ آف اسٹرینتھ وہ بات کر رہا ہے. تو غرض یہ کہ یہ جو پاکستان کی طرف جب ہم آتے ہیں سچویشن پہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس انارمس اپرچونٹیز ہیں. ایک طرف دیکھیے مڈل ایسٹ ہے جہاں پہ تیل اور گیس کے بے پناہ وسائل ہیں. دوسری طرف سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں جہاں پہ اگین یہ وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ساؤتھ ایشیا میں ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. اب پاکستان کے پاس موقع بھی ہے، لوکیشن بھی ہے. کیا وہ اسٹریٹجک ویژن ہے؟ کیا وہ کیپٹلائز کیا جا سکتا ہے ان اپرچونٹیز پہ؟ پاور کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ اسی صورت میں ہوگی. دیکھیے ہم ایک نیوکلیئر پاور اسٹیٹ ہیں، لیکن اگر ہم معاشی طور سے اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے،
ہم اس پاور کی جو ایک ہولسم ڈائنامکس ہے نا اس پہ کبھی بھی پورے نہیں اتر سکیں گے. وی وڈ آلویز بی vulnerable on to what the other states demand of us. We would always be in the kind of a responsive mode. ہم اپنے فری ایگریمنٹس نہیں کر سکتے. اور اس کا سب سے بڑا ہمارے پاس اگزامپل ہے ایران ایران پاکستان جو پائپ لائن ہے, اس پہ میں آتا ہوں. تو پاکستان کی چونکہ ہم بات کر رہے تھے تو وہ 3 بڑے معاہدے جو ہم نے پہلے ذکر کیا جن کا ٹیپی, سب سے پہلے اس کی بات کرتے ہیں. اب یہ ترکمانستان اور یہ جو افغانستان اور پاکستان کی پائپ لائن, اس پہ جی ترکمانستان نے سب سے پہلے کام کر لیا بارڈر پہ. افغانستان میں بیکاز آف کیوس اینڈ ٹرموائل کام نہیں ہو سکا. اور سملرلی پاکستان چونکہ انڈیا کی طرف سے کوئی انٹرسٹ نہیں آیا, غیر یقینی کی صورتحال تھی, تو پاکستان بھی نہیں کر سکا. پھر ایک اور بھی اس میں ایک سچویشن ایک ایسی بنی کہ یار LNG زیادہ سستی ہے بنسبت کہ یہ جو پائپ لائن پہ ترکمانستان سے اسٹیبلش کریں گے. تو اس وقت ایک اسٹریٹجک ویژن یہ نہیں تھا کہ LNG تو کسی جنگ کی وجہ سے یا ایران کے بلاکیج کی وجہ سے, اسرائیل کی وجہ سے کل کو یہ بلاک بھی ہو سکتے ہیں روٹس, تو کیا ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹو پلان نہیں ہونا چاہیے. تو اس وقت یہ ذہن میں کسی کے شاید نہیں آیا, اور یہ ہمارے لیے آج ایک بہت بڑا پرابلم بن گیا. تو اسی طرح انڈیا نے بھی یہ سوچا کہ پاکستان اس پائپ لائن کو ایز اے لیوریج کے طور پہ لے گا, اور پھر اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو یہ انرجی بلاکیج ہوگی. سملرلی پاکستان نے بھی افغانستان کے بارے میں سوچا کہ افغانستان کو ایز اے لیوریج کے طور پہ لے سکتا ہے, تو یہ میٹیریلائز نہیں ہو سکا. اس کے بعد جو ایران پاکستان پائپ لائن تھی, ابھی اس کا بھی تصور 1994 میں بنا, اور اس کے بعد اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. کمٹمنٹ حالانکہ ایران کے ساتھ پاکستان کی ہوئی, اور ایران نے اپنی کمٹمنٹ کے مطابق تقریباً 900 کلومیٹر کی پائپ لائن بچھائی پاکستان کے بارڈر تک. لیکن پاکستان نے تقریباً جو 700 اینڈ سم تھنگ کی کلومیٹر کی پائپ لائن بچھانی تھی, وہ بیکاز آف دی امریکن پریشر پاکستان نے نہیں کیا, سینکشنز کی ڈر کی وجہ سے, جس کی وجہ سے ایران نے تقریباً $18 بلین کا ایک قسم کا ہرجانے کا بھی دعویٰ کیا, جو کہ پاکستان نے پوری کوشش کی کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو ایران کے ساتھ, اور کچھ ٹائم بھی مانگتا رہا کہ ہمیں 10 سال کا اور وقت دیا جائے سوچنے کے لیے. غرض یہ کہ پاکستان کیپٹلائز نہیں کر سکا انرجی کی بہت بڑی اپرچونٹیز پہ. تیسرا کیا تھا؟ گوادر. اب گوادر کی جو ایک تصور ذہن پاکستان میں تھا وہ 1954 کا ہے, لیکن 2002 میں اس پہ پھر کام شروع ہوا. پھر اگین بلوچستان کے اپنے کرائسس کی وجہ سے, انسرجنسی کی وجہ سے, جو سسیشنسٹ وہاں پہ ایک سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہے, اور ہماری کچھ اگین لیڈرشپ کی جو فرکشنز ہیں, سیاسی تناؤ کا جو ماحول ہے, اور ایک پروونسز اور سینٹر میں جو ڈسپیرٹی ہے, انسٹیٹیوشنل ڈس ہارمنی ہے, اس کی وجہ سے وہ کیپٹلائز نہیں کر سکے. غرض یہ کہ یہ وہ منصوبے تھے جس کی وجہ سے ہماری کیرزمیٹک لیڈرشپ بھی نہ ہونے کی وجہ سے, اور سارے کے سارے معاملات داخلی وجہ سے نہیں تھے, ایکسٹرنل بھی بہت سارے پریشر تھے, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا سینکشنز تھی, ٹھیک ہے, اور ہمارے بہت سارے صوبائی معاملات بھی ہوتے تھے, ایکسٹرنل اور بھی عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے پریشر ہوتے تھے, گریٹ پاورز کی طرف سے جیسے کہ سینکشنز تھی. تو مختلف چیزوں کی وجہ سے ہم میٹیریلائز نہیں کر سکے. اور ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہمارے کارخانے بند ہو گئے, ٹھیک ہے, سرکولر ڈیٹ بڑھنا شروع ہو گیا, اور ہماری مہنگی ہم نے بجلی پیدا کرنے شروع کی, اور ہماری گھریلو صارفین کو بھی ڈبل قیمتوں کا سامنا کرنا پڑا. غرض یہ کہ انفلیشن بھی بڑی, لوگوں کی اپرچونٹیز کام ہوئی, ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی. تو یہ ساری اس کی اپ شاٹ ہے. سو دا پیٹرن جو اس کا ہے نا وہ سمجھ میں آتا ہے. اٹس ویری ہارڈ ٹو اگنور. دا پیٹرن وہی ہے, ٹھیک ہے. وی ہیو دا لوکیشن, وی ہیو انارمس لیوریج ایز فار جیوگرافی از کنسرن, لیکن ہم اس کو پاور میں کنورٹ نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے. اور اس کو پاور میں آج بھی اگر ایسی کیرزمیٹک لیڈرشپ ہو جو ویژولائز کرے فیوچر, بیکاز دس از واٹ دا جاب آف دا لیڈر از, ٹو ویژولائز دا فیوچر. اور کس لیے رکھا ہے لیڈر کو آپ نے؟ تو وہ آج بھی وہ کام کر سکتے ہیں جس کے اچھے اثرات آگے 10 سال اور 20 سال میں آ سکتے ہیں. اینڈ پاکستان کین ٹرولی بیکم اے ویری پاورفل اسٹیٹ بیکاز اٹ ہیز گاٹ نیوکلیئر پاور, اٹ ہیز گاٹ دا 6th لارجسٹ آرمی ان دا ورلڈ, اٹ ہیز گاٹ اے ہیوج پاپولیشن, ٹھیک ہے. Then it is an enormous youth bulge.
ٹھیک ہے. وی ہیو اے لارج ٹیریٹری. تو غرض یہ کہ وی جسٹ نیڈ فائنینشیل سیلف سفیشنسی اینڈ فار دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو انرجی سیلف سفیشنسی. آج کے دور میں انرجی از دا ریئل پاور. اسٹیٹ آف ہرموز پہ جو ایران کا یہ جو پورا چل رہا ہے ایپیسوڈ، اس نے یہ ظاہر کر دیا ہے اف یو ہیو کنٹرول اوور دی انرجی سورسز اینڈ کوریڈورز تو یو ہیو دا ریئل پاور. So I hope that the discussion useful. اپنا بہت خیال رکھیے. See you around next time.